نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. سامعین محترم، اللہ رب العزت کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہیں غیر اللہ کی قسمیں اٹھانے سے منع کرتے ہیں. ایک دفعہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قافلے کے اندر، ایک لشکر کے اندر اپنے باپ کی قسم اٹھاتے ہوئے سنا. دیکھا تو بلایا اور بلا کر فرمایا، اے عمر، الا خبردار، ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، کہ بے شک اللہ تمہیں تمہارے آباء و اجداد کی قسمیں اٹھانے سے منع کرتے ہیں. ہاں، اگر قسم اٹھانی ہے تو صرف اللہ رب العزت کی قسم اٹھانی ہے. اگر اللہ کی قسم کے علاوہ اٹھانا چاہتے ہو تو اپنی زبان کو بند کر لو، خاموش ہو جاؤ. ایک دوسری روایت میں، دوسری حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنے آباء و اجداد کی قسمیں نہ کھاؤ، ولا بامہاتکم، اپنی ماؤں کی قسمیں نہ کھاؤ، ولا بالانداد، اور نہ ہی اس اللہ کے شریکوں کی قسمیں اٹھاؤ. اگر تمہیں قسم اٹھانی پڑ ہی گئی ہے تو اس وقت اٹھاؤ جب تم سچے ہو. یعنی کہ غیر اللہ کی قسم اٹھانا جائز نہیں، حرام ہے، شرک ہے. جس نے غیر اللہ کی قسم اٹھائی گویا کہ اس نے کفر کیا، شرک کیا. پہلی بات، قسم اٹھانی نہیں. اگر اٹھانی ہے تو صرف اللہ کی، اور قسم نہیں اٹھانی اللہ کی اتنی خاص مجبوری کہ جس کے بغیر گزارا نہیں، کہ اب اگر قسم نہ اٹھائی تو یقیناً اس کے علاوہ ہمارا فیصلہ نہیں ہوگا. تو اس وقت اٹھانی ہے جب تمہیں پتہ ہو، بات کلیئر ہو، صاف ہو، معاملہ عیاں ہو، واضح ہو، اور تمہیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے، اور تم اس بات کو بھی جانتے ہو کہ میں اس بات کے اندر سچا ہوں. تو اس وقت قسم اٹھانی ہے، لیکن کس کی؟ کس کی؟ اللہ رب العزت کی. اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھانی. عبداللہ بسام رحمہ اللہ نقل فرماتے ہیں کہ پہلے لوگوں کے زمانے کے اندر یہ عقیدہ چلا آ رہا تھا کہ جس شخص نے کسی کی قسم اٹھائی اور اٹھانے والے کے اوپر وہ غلبہ رکھتا تھا، ما فوق الاسباب ہے. مثلا میں نے کسی کی قسم اٹھائی ہے تو وہ مجھے پر اتنا حق رکھتا ہے کہ وہ مجھے نفع اور نقصان پہنچائے. یعنی میں نے اپنی قسم پوری کر دی اور اسے راضی کر دیا تو وہ مجھے نفع پہنچائے گا. اگر میں نے اسے راضی نہ کیا تو کیا ہوگا؟ نقصان پہنچائے گا. اور اسی طرح اللہ رب العزت اور اس کے صفات کے علاوہ دوسروں کی قسم اٹھانا، دوسروں کے نام کی قسم اٹھانا یقیناً اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. اور اس عقیدے کے ساتھ قسم اٹھانا صریحاً شرک ہے. اور اسی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی گویا اس نے شرک کیا. آج
ہم بات بات پر قسم اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ سال میں کوئی ایسا موقع نہیں کہ ہم مسجد کے اندر نماز آ کر ادا کر لیں، لیکن جب بات فیصلے کی آتی ہے تو بھاگتے ہیں، دروازہ مسجد کا کھولا، سامنے الماری سے قرآن اٹھایا اور سر پہ رکھ کے کہتے ہیں یار قرآن سے سچا کوئی ہو سکتا ہے، اس پر تو یقین کر لو۔ یار بتاؤ، قرآن تمہاری قسموں کے لیے اتارا گیا؟ بات بات پر اب کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہو تمہیں تمہاری ماں کی قسم۔ بتاؤ یہ معاملہ کیا ہے؟ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ ماں کی قسمیں اٹھانا جائز ہے؟ اسلام کے اندر یہ جائز قرار دیا گیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے غیر اللہ کی سچی قسم اٹھانی پڑ جائے تو میں اللہ کی جھوٹی قسم اٹھانے کو زیادہ محبوب سمجھتا ہوں۔ یعنی غیر اللہ کی سچی قسم نہیں اٹھاؤں گا، اللہ کی جھوٹی قسم اٹھا دوں گا۔ اتنا بڑا گناہ ہے غیر اللہ کی قسمیں اٹھانا، اور آج ہم نے اسے گناہ تک نہیں سمجھا۔ اور بعض حضرات نے یہ اعتراض بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر خود تو غیر اللہ کی قسمیں اٹھانے سے منع کیا ہے، لیکن خود قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے خود غیر اللہ کی قسمیں کھائی ہیں۔ مثلا کیسے؟ کہیں پہ قرآن نے فرمایا والضحیٰ، کہیں پہ واللیل، کہیں پہ والفجر، کہیں پہ یاسین۔ بھائی اس کا جواب بھی سن لیجئے، خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے کہ اللہ جو کرنا چاہے اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں، لیکن اگر ہم کریں گے تو ہم سے سوال ہوگا، ہم سے پوچھا جائے گا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ سے اس کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی قسموں کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بڑے ہی پیارے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو کعبے کی قسم اٹھاتے ہوئے سنا، دیکھا تو فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے، اگر اٹھانی ہے تو صرف اللہ کی، نہیں تو پھر خاموش ہو جائیے، اپنی زبان کو بند کر لیجئے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، آپ نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک۔ یہ جامع ترمذی کی روایت بیان کر رہا ہوں کہ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس نے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھائی، غیر اللہ کی قسم اٹھائی، یقیناً اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ آج باپ دادا کی قسمیں عام ہو گئی ہیں، ماؤں کی قسمیں عام ہو چکی ہیں، قرآن کی بھی قسمیں کھائی جا رہی ہیں۔ تو بھائیو، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریے، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام کی تمام تعلیمات پر عمل کیجیے۔ اور بہت سارے ہم کام شیئر کرتے رہتے ہیں، گانا آ گیا، موسیقی آ گئی، اسے فیس بک چلا رہے ہیں تو فیس بک روک کر پہلے ہم سیو کریں گے، ڈاؤن لوڈ کریں گے، اور فوری طور پر اپنے گروپوں میں شیئر کر دیں گے۔ کیوں کہ کہیں گے یار فلاں بندہ بڑا متحرک ہے، آئے دن کوئی گانا موسیقی آیا رہتا ہے گروپ کے اندر، لیکن آج تلک
میری نظروں نے کوئی ایسا معاملہ نہیں دیکھا الا قلیل کہ کسی نے نیکی کا کام کو شیئر کیا ہو، کسی حدیث کو شیئر کیا ہو، کسی اچھے بیان کو شیئر کیا ہو. یاد یہ جو بیانات آتے ہیں، درس و دروس آتے ہیں، ان کو بھی آگے شیئر کیا کریں. اللہ کے حضور یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.